السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ تمرین الصرف میں کانا کا استعمال کہاں ہوگا اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جانا تھا کہ کانا یہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، اور جب کانا فعل ماضی پر داخل ہوگا تو فعل ماضی ماضی بعید بن جائے گا، اور جس طرح سے فعل ماضی کی گردان ہوتی تھی اسی طرح سے کانا کی بھی گردان ہوگی۔ یہ ہم لوگوں نے کل جانا تھا، اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کانا فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے کانا فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے اسی طرح سے کانا فعل مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ جیسے یہ اذهب، سمجھ میں آ رہی بات؟ کانا جس طرح سے فعل ماضی پہ داخل ہوتا تھا اسی طرح سے کس پہ داخل ہوگا؟ فعل مضارع پہ داخل ہوگا۔ لیکن جب کانا فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو فعل مضارع پہلے کیا معنی دیتا تھا؟ حال اور مستقبل کا معنی دیتا تھا۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ پہلے فعل مضارع کس کا معنی دیتا تھا؟ حال اور مستقبل کا معنی دیتا تھا، لیکن اب فعل مضارع کس کا معنی دے گا؟ ماضی کا معنی دے گا۔ اگر فعل مضارع پہ کانا داخل ہو گیا تو فعل مضارع کس کا معنی دے گا؟ حال اور مستقبل کا معنی نہیں دے گا، بلکہ کون سا معنی دے گا؟ ماضی کا معنی دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے ماضی کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتلائے گا کہ یہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے وہ مسلسل ہوا ہے، لگاتار ہوا ہے۔ یعنی وہ کون سا معنی دے گا؟ ماضی استمراری کا معنی دے گا۔ ماضی استمراری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی استمراری وہ فعل جو ہمیں یہ بتلائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتلائے کہ یہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے وہ مسلسل ہوا ہے، لگاتار ہوا ہے، استمرار کے ساتھ ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتلایا؟ جب ہم لوگ کانا کو فعل مضارع میں داخل کریں گے تو مضارع کے اندر پہلے حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا تھا، لیکن اب کون سا معنی پایا جائے گا؟ ماضی کا معنی پایا جائے گا۔ اسی طرح سے جب ہم لوگ مضارع پہ کانا داخل کریں گے تو ماضی کے معنی میں استمرار کا معنی پیدا کر دے گا، لگاتار کا معنی پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ یہ بتلانے لگے گا کہ یہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے وہ کام کیسے ہوا ہے؟ مسلسل ہوا ہے، لگاتار ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ تو کانا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، جو فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو معنی میں استمرار کا معنی پیدا کر دے گا۔ معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا، مطلب کیا ہے کہ اس کو ماضی استمراری بنا دے گا۔ یعنی اب وہ یہ بتلانے لگے گا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں تسلسل کے ساتھ مسلسل اور لگاتار ہوا ہے۔ ہو گیا جی؟ ہم لوگوں نے یہ جان لیا کہ جب کانا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی استمراری بنا دیتا ہے، یعنی وہ یہ بتلانے لگتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جس طرح سے جب ہم لوگ کانا کو فعل ماضی پہ داخل کرتے تھے تو کانا کی بھی گردان کرتے تھے، تو اسی طرح سے جب ہم لوگ کانا کو فعل مضارع پہ داخل کریں گے تو کانا کی گردان کریں گے۔ کانا فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہی رہے گا، اسے فعل مضارع نہیں بنائیں گے۔ کانا جیسے ہے ویسے رہے گا، لیکن جس طرح سے فعل کا صیغہ بدلے گا اسی طرح سے کانا کا صیغہ بھی بدلے گا۔ ماضی بعید میں فعل کا صیغہ بدلتا تھا، کانا کا بھی صیغہ بدلتا تھا، ٹھیک اسی طرح سے ماضی استمراری میں بھی جس طرح سے فعل مضارع کا صیغہ بدلے گا اسی طرح سے کانا کا بھی صیغہ بدلے گا۔ جیسے یہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو ہم لوگ کیا لائیں گے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے۔ کانا یذهب، اگر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہونے گا تو کیا لائیں گے؟ کانا یذهبان، کانا یذهبان۔ اگر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو کانوا یذهبون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح سے فعل کا صیغہ بدلے گا اسی طرح سے کانا کا بھی صیغہ بدلے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کانا ویسے استعمال ہوگا، فعل ماضی استعمال ہوگا، اور یذهب یعنی فعل مضارع میں استعمال ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کانا کو ہم لوگ فعل مضارع نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ جیسے ہے ویسے ہی اس کا استعمال کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، ترجمہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ کانا یذهب
وہ ایک مرد جاتا تھا، یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ وہ آدمی جانے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کر رہا تھا۔ کان یذہب، وہ ایک مرد جاتا تھا، یعنی وہ ایک آدمی گزرے ہوئے زمانے میں جانے کا کام لگاتار کر رہا تھا۔ کان یحفظ، وہ ایک آدمی یاد کرتا تھا، یعنی وہ ایک آدمی یاد کرنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب فعل مضارع میں کانا داخل ہوگا تو وہ فعل مضارع کو کیا بنا دے گا؟ ماضی استمراری بنا دے گا، یعنی اس کے اندر ماضی استمراری کا معنی پیدا کر دے گا، یعنی وہ یہ بتلانے لگے گا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار ہوا۔ کتاب دیکھ لیجئے، کانا کو اگر مضارع پڑھنا ہے، دیکھیں مضارع پڑھنا ہے تو معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا۔ معنی میں استمرار پیدا ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ کانا فعل مضارع کو ماضی استمراری بنا دے گا۔ ماضی استمراری کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ بتلائے گا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار ہوا ہے۔ جیسے کانا یذہب، وہ جاتا تھا، یعنی وہ جانے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کرتا تھا۔ کانا یذہبان، وہ دو مرد جاتے تھے، یعنی وہ دونوں مرد جانے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کر رہے تھے۔ کانو یذہبون، وہ سب مرد جاتے تھے، یعنی وہ سب مرد گزرے ہوئے زمانے میں جانے کا کام لگاتار کر رہے تھے۔ کرے مضارع پر کانا کے ماضی ہی کا صیغہ استعمال کریں گے۔ کریں جب ہم لوگ مضارع پر کانا کا استعمال کریں گے تو کانا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم ماضی ہی کا صیغہ استعمال کریں گے، اس کو مضارع نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے میں فعل ماضی بعید میں فعل کے ساتھ ساتھ کانا کی گردان ہوتی تھی، اسی طرح سے جب وہ فعل مضارع میں داخل ہوگا تو فعل مضارع کے ساتھ ساتھ کانا کی گردان ہوگی اور اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ ماضی استمراری ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں تمرین، یسجدو، یرکبو، یعملو سے کانا لگا کر گردانو اور ان سب کے معنی بتاؤ۔ کرے یسجدو، یرکبو اور یعملو سے کانا لگا کر کے ماضی استمراری کی گردان کرنی ہے، صیغہ بتلانا ہے اور معنی بھی بتلانا ہے۔ جیسے کانا یذہب، ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ ایک مرد جاتا تھا۔ کانا یذہبانے، وہ دو مرد جاتے تھے۔ کانو یذہبون، وہ سب مرد جاتے تھے۔ کانت تذہب، وہ ایک عورت جاتی تھی۔ ترجمہ اسی طرح سے کریں گے، سمجھ آئی بات؟ آگے دیکھیں ترجمہ کرو۔ کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کہاں ماضی استمراری ہے، کہاں ماضی بعید ہے، اس کی بھی تعین کرنی ہے، سمجھ آئی بات؟ اگر ماضی استمراری کی بحث آ رہی ہے تو ہمیں لکھنا ہے کہ ماضی استمراری ہے، اگر ماضی بعید کی بحث آ رہی ہے تو ہمیں کیا لکھنا ہے کہ ماضی بعید کی بحث ہے۔ آگے دیکھیں 10 جملے ایسے بناؤ جن میں کانا استعمال ہو۔ کہنے 10 جملے بنانے ہیں اور ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کانا کا استعمال کرنا ہے، 5 ماضی پر اور 5 مضارع پر۔ ان 10 مثالوں میں سے 5 پر ہم لوگ کانا کا استعمال کریں گے، وہ ماضی ہونا چاہیے، یعنی 5 ماضی پر ہم لوگ کانا کا استعمال کریں گے اور 5 مضارع پر کانا کا استعمال کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔